الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں، وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ تلاوت کی یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ مفہوم عرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی چاہے گا غیر الاسلام، اسلام کے سوا، دینن، اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تلاوت کے دوران ہم لوگ اکثر یہ آیت مبارکہ جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ بھی آتی ہے تو اس کی بھی تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، اور شاید کبھی آپ لوگوں نے واعظین سے اس آیت مبارکہ کو کبھی سنا ہو، انہوں نے اس آیت کو موضوع بنایا ہو، اس آیت پر بات کی ہو، اس آیت کے مفاہیم کو بیان کیا ہو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو، اس کے مفہوم کو بیان کیا ہو، شاید کبھی موقع ملا ہو آپ لوگوں کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ موقع ملا ہو کبھی آپ کو، کیونکہ واعظین کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مقاصد اور مطالب کچھ اور ہوتے ہیں جن میں شاید یہ سر فہرست نہیں ہے، یا شاید فہرست کے آخر میں بھی نہ ہو۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ دین اسلام اپنی صحیح شکل، صحیح روح، صحیح مطالب اور مفہوم کے مطابق اللہ رب العالمین کا دین اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچ جائے، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، جس میں کسی قسم کے ذاتی جذبات اور خیالات، احساسات اور اس میں کسی خاص سمت میں کسی خاص مکتبہ فکر، کسی خاص نظریہ یا خیالات کی طرف ٹلٹ نہ ہو، بلکہ من وان جو دین ہے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اپنی سچی کتاب قرآن کریم کے اندر، وہی اس کے بندوں تک صحیح صورت میں پہنچے۔ تو اس کا صحیح صورت میں پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا مکتبہ فکر خاص طور پر اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کا گروہ جس کا وہ حصہ ہوتا ہے، اس کے نظریات اور اس کی جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد بندہ ناچیز بچپن سے ہی اسی کوشش اور تقاضوں میں رہا کہ وہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عین اسی طرح وہ دین پتہ کیا جائے کہ کیا ہے، جس میں بعد کے لوگوں نے جو آمیزشیں کر دی ہیں، جو اس میں اپنے خیالات اور نظریات کو ٹھونس دیا ہے، اپنے خاص مکتبہ فکر کو بیچ میں لا کر ٹھونس دیا ہے، اس میں اپنے ذاتی نظریات پسند اور ناپسند کو بیچ میں لا کر ٹھونس دیا ہے اور مجبور کر دیا ہے امت مسلمہ کو، اور خلط ملط اس طرح کر دیا ہے کہ اب صحیح اور عین وہی دین جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا
پہنچانے کے لیے اپنی حیات طیبہ مطہرہ کو میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی کہ میری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس کلمے اور میری امت میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کا کلمہ پڑھیں، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، چاہے وہ کچے پکے جیسے کیسے بھی مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ کیا کرنے والے ہو جائیں؟ محمد الرسول اللہ کی امتی بن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں انہوں نے کیوں پڑھا، ان کو اس سے خارج کیا جائے، چونکہ یہ ہمارے خیالات اور نظریات کے مطابق نہیں چل رہا، یہ بندہ یہ ہماری پسند اور ناپسند کو اپنا دین نہیں سمجھ رہا، اس وجہ سے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، کیسی سوچ، کیسا نظریہ ہے، کیسے احساسات ہیں، کیسے خیالات، گویا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تصور کرنا بھی کفر ہے، جرم ہے، گناہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی کا تصور بھی ہے۔ اور یہ کرتے ہیں کہ وہ اور لبادے اوڑھ کر اور انداز میں اپنی مرضیات کو، اپنے خیالات کو انسانوں پر، مسلمانوں پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان سے اختلاف رائے رکھے ان کے نزدیک وہ قابل معافی نہیں ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو رب محمد کو مانتے ہیں، ہم رب محمد کو مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ اللہ کو تو اور بھی بہت ساری دنیا مانتی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو کون قبول ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اس کو قبول کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز اگر لے کے آئے گا تو فَهُوَ رَدٌّ، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں کسی خاص مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی کو کرٹیسائز کر رہا، میں جنرل بات کر رہا، اگر میں نے کیا ہے تو آپ بتا دیں، اور اگر میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں تو پھر بھی آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کسی حق بات تک پہنچنے کی خواہش اور نیت رکھتے ہیں یا نہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات تک پہنچا جائے، ہم صحیح بات تک پہنچ جائیں، ہم تک صحیح بات پہنچ جائے، این خالص، بالکل خالص، بالکل خالص، 100% خالص، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو۔ اس بات کو ہم اس کی تفصیلات آگے بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین جب ہماری مکمل گفتگو کو سنتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، تو یہ ایک مرحلہ ہے جو آہستہ آہستہ جو چیزوں کو اب ایک ہی نشست میں ہم ساری باتیں تو آپ کو نہیں سکھا سکتے، سمجھا سکتے، سنا سکتے، اس کے لیے ہم ایک ایک بات کو، ایک ایک آیت اپنے اندر ایک سمندر کا مفہوم رکھتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں تھک جاتی ہیں۔ اللہ کی باتیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اللہ کی باتیں بیان کرنے کے لیے ایک آیت کو بھی ہم صحیح طریقے سے بیان کر لیں، بتا دیں، پہنچا دیں تو بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں، آیتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے تفصیل۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی آمیزش کے بغیر، کسی قسم کے کسی خاص نقطہ نظر، کسی خاص خیال، کسی خاص نظریے، کسی خاص سوچ، کسی خاص محبت
کسی خاص نفرت، کسی بھی اپنی ذات سے ہٹ کر صرف اور صرف دین جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اس اسلام تک ہم پہنچ جائیں۔ جو الگ الگ اسلام کی شکلیں، اب لوگ کہیں گے کہ لو یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہو، اسلام تو ایک ہی ہے، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام الگ ہے اس کا اسلام الگ ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی بھی شخصیت ہو کسی بھی حوالے سے جو پہچان رکھتی ہو، جس کے چند فالوور ہوں، چند ہوں یا ہزاروں ہوں یا لاکھ ہوں، جتنے بھی فالوور ہوں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میں چونکہ میرے فالوورز ہیں، چونکہ میں بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ مجھے سنتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ میری باتوں سے متاثر ہو چکے ہیں، جس بات کو میں دین بتاؤں لوگ اس بات کو دین سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ میں ہوں نہ تم ہو، کوئی نہیں ہے، ہے تو صرف اللہ اور اس کا رسول۔ بات ہے کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول، سب اس بات کے تابع۔ کوئی امام بنتا ہے، کوئی استاد بنتا ہے، کوئی قابل قدر شخصیت کسی بھی حوالے سے رہنمائی کرنے کی ہم اپنے آپ کو رہنمائی کے قابل نہیں سمجھتے۔ ان علیک الا البلاغ، بے شک آپ کا کام ہے کہ پہنچا دیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بات صحیح معنوں میں بغیر کسی آمیزش کے وہ صحیح بات اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ اور اس سلسلے میں اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بات نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو، کوئی جملہ اپنی طرف سے منہ سے نہ نکل جائے، کوئی ایک بھی جملہ اپنی طرف سے نہ نکل جائے، کوئی ایک لفظ ایک حرف بھی اپنی طرف سے دین کی باتوں میں اپنی طرف سے نہ آ جائے۔ کہ یہ جو بات بیان کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوتا ہے، کہ خاص طور پر جب آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اس میں پھر آپ کو اپنے کسی قسم کی خاص سوچ کو بیان نہیں کرنے کی اجازت۔ آپ کو صرف بیان کرنا ہے تو دین بیان، کون سا دین بیان کرنا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی محنتوں سے، اتنی مشقتوں سے 13 سال مکی کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیں، تکلیف نہیں تھی، اور ایک ہی بات قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ کہہ دو، بس یہی اسی بات سے آگے باقی جو مدینے کی زندگی منورہ میں سکون کے ساتھ لیا، تو پھر وہاں پر اعمال اور افعال اور سارے معاملات، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، آہستہ تفصیل کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس کی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو موضوع بنائیں گے ہم انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا تھا اور کیا ہے، اور ہم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم کون سے اسلام کو مان رہے ہیں، کیا اسی اسلام کو یا کسی اور اسلام کو، یا کسی اپنی پسند ناپسند کو اسلام بتا رہے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، صرف باریکی سے سننے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، دیکھنے والی بات ہے، نازک بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری طرف سے کتنی باتیں ہیں، اور کتنی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ کتنی اور باتوں کو ہم نے اللہ کی بات بنا کر بتا دیا ہے۔ تو یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی سوچنے والی، بڑی احتیاط والی بات ہے۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور شیئر اور لائک بھی کر دیں۔